کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے بادشاہ اور دولت مند لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی جنت کا مقابلہ کرنے کی جسارت کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت بنا سکتا ہے، اور اللہ نے جس کو اپنی دولت سے نوازا وہ اسی دولت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ یہ کہانی ہے غرور، طاقت اور عبرتناک انجام کی۔ یہ کہانی ہے شداد بن عاد اور قارون کی، ایک ایسی داستان جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے اور انجام کے لحاظ سے دل ہلا دینے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو تاریخ کی سچی، خوفناک اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں سننا اور دیکھنا پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ عبرت دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ اب آئیے خاموشی سے اس کہانی کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک بڑا سبق ہے۔ نمبر 1، شداد بن عاد کی جنت۔ شداد بن عاد قوم عاد کا وہ بادشاہ تھا جسے اللہ نے بے مثال طاقت، لمبی عمر، وسیع سلطنت اور بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، مگر اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی عطا ماننے کے بجائے اپنی ذات کا کمال سمجھ لیا۔ اس کی سلطنت میں اونچے ستونوں والے شہر تھے، مضبوط قلعے تھے اور ایسی طاقتور قوم تھی جو اپنے زمانے میں کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شداد کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ وہی سب سے بڑا ہے، اور اس کی زبان سے یہ بات نکلنے لگی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ شداد کے جرائم صرف ظلم تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی اور شرک کرنے لگا۔ اس نے اپنی رعایا سے اپنی عبادت کروانی شروع کر دی، لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اسے سجدہ کریں، اور یہ اعلان کیا کہ جیسے آسمان میں خدا ہے ویسے زمین پر وہ خود خدا ہے۔ جو اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتی، کسی کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا، کسی کو قید میں ڈال دیا جاتا اور کسی کو شہر سے نکال دیا جاتا۔ یوں اس کی سلطنت ظلم، خوف اور تکبر کی علامت بن گئی۔ جب اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے شداد کو سمجھایا کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، طاقت اور بادشاہت آزمائش ہیں، تو شداد نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ اس نے صاف کہا کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے تو وہ ہمیں عذاب دے کر دکھائے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا غرور سرکشی میں بدل گیا اور شرک اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ شداد کی سرکشی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے جنت کے بارے میں سنا، جس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی راحت، نہروں، سکون اور نعمتوں کی جگہ ہے۔ شداد نے اعلان کیا کہ اگر جنت ایسی ہے تو وہ دنیا میں ہی اس سے بہتر جنت بنا کر دکھائے گا، تاکہ لوگ جان لیں کہ اصل جنت اس کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی دیواروں والا شہر بنایا جائے، راستے خوشبو سے مہکتے ہوں، جواہرات سے سجے درخت ہوں اور نہروں میں خوشبودار پانی بہتا ہو۔ اس جھوٹی جنت کی تعمیر میں اس نے قوم کے خزانے لٹا دیے اور برسوں تک ہزاروں کاریگر اس کام میں لگے رہے۔ جب یہ جنت مکمل ہو گئی تو شداد نے اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ اپنی جنت میں داخل ہوگا اور دنیا کو دکھائے گا کہ وہ اللہ کے وعدے سے بھی بڑھ کر دے سکتا ہے۔ وہ اپنے لشکر، درباریوں اور خادموں کے ساتھ پوری شان و شوکت سے اس جنت کی طرف روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا اور اندر قدم رکھنے ہی والا تھا، اسی لمحے اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک خوفناک آواز گونجی، ایک تباہ کن آندھی اٹھی اور پل بھر میں شداد، اس کا لشکر، اس کی دولت اور اس کی بنائی ہوئی جنت سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ نہ اس کی خدائی کام آئی، نہ اس کی طاقت اور نہ وہ جنت جس پر وہ ناز کرتا تھا۔ جب شداد کا انجام پورا ہو چکا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ جب وہ دنیا میں جانیں قبض کرتے ہیں تو بعض اوقات انہیں انسانوں پر ترس آتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ماں اپنے بچے سے جدا ہوتی ہے یا کوئی خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ انسان یاد ہے جس کی سرکشی، ظلم اور شرک نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا؟
پھر اللہ نے اسرائیل کو بتایا کہ یہی وہ شخص تھا جسے کبھی ایک نومولود کی حالت میں ویرانے میں چھوڑ دیا گیا تھا، جس کی ماں غم میں مر گئی تھی اور جس پر ایک وقت تمہیں ترس آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی پوری زندگی، اس کے جرائم اور اس کا انجام دیکھ لو تو تم جان لوگے کہ میرا فیصلہ کیوں حق تھا۔ یوں شداد بن عاد کی کہانی یہ سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مگر جب ظلم، غرور اور شرک حد سے بڑھ جائے تو پھر پکڑ بھی ایسی آتی ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔ جو انسان خود کو خدا سمجھنے لگے وہ آخر کار مٹی میں ہی مل جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کے آگے ہر طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں شمار ہوتا تھا۔ ابتدا میں وہ علم والا انسان تھا، تورات کا جاننے والا اور بظاہر دیندار سمجھا جاتا تھا، مگر جب اللہ نے اسے بے حساب دولت عطا کی تو اس کا دل بدل گیا۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں تک طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھیں۔ سونا، چاندی، جواہرات اور مال و دولت کی کثرت نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا، اور وہ یہ بھول بیٹھا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دولت مجھے میرے علم اور عقل کی وجہ سے ملی ہے۔ وقت کے ساتھ قارون نہ صرف متکبر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا، محتاجوں کو حقیر سمجھتا اور دولت کے نشے میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے لگا۔ جب نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اپنی دولت پر اتراؤ مت، اللہ کا شکر ادا کرو، آخرت کو نہ بھولو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو قارون نے ان باتوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے مزید تکبر اختیار کیا۔ اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے سونے کے لباس پہنے، خادموں اور محافظوں کے جلوے میں لوگوں کے سامنے نکلنا شروع کیا تاکہ سب اس کی دولت کو دیکھیں اور اس جیسا بننے کی خواہش کریں۔ قارون کی دشمنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کھل کر سامنے آئی جب اسے محسوس ہوا کہ لوگ موسیٰ کی بات سنتے ہیں اور انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ قارون کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے حسد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگانے کا منصوبہ بنایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ایک بد کردار عورت کو دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ جب یہ الزام عوام کے سامنے لگایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی اور سچ ظاہر ہونے کی التجا کی۔ اللہ نے اسی وقت اس عورت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ سب قارون کی سازش تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد بھی قارون نے توبہ نہ کی بلکہ مزید سرکشی اختیار کی۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا اور یہ گمان کرنے لگا کہ اس کی دولت اسے ہر انجام سے بچا لے گی۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ ایک لمحے میں زمین نے قارون کو اس کے محل، اس کے خزانے اور اس کی تمام شان و شوکت سمیت نگل لیا۔ نہ اس کا مال اسے بچا سکا، نہ اس کے خادم، اور نہ وہ لوگ جنہیں وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ سب کچھ جو اس نے زندگی بھر جمع کیا تھا اسی زمین میں دفن ہو گیا جس پر وہ غرور کرتا تھا۔ قارون کے خزانے آج کہاں ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ زمین کے اندر ہی دفن ہو گئے، اور اگر کچھ باقی بھی رہے تو وہ کسی انسان کے کام نہ آ سکے۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جس دولت پر انسان ناز کرتا ہے وہی دولت اس کے لیے ہلاکت بن سکتی ہے۔ جب لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو وہی لوگ جو کل اس جیسا بننے کی خواہش کر رہے تھے کہنے لگے کہ واقعی اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت خود کوئی برائی نہیں، مگر دولت کے ساتھ غرور، ناشکری اور ظلم انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ اس کی اپنی عقل، محنت یا علم کا نتیجہ ہے اور اللہ کو بھول جائے، اس کا انجام قارون جیسا ہوتا ہے۔
یہ داستان آج بھی انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ شکر، عاجزی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے۔ یہ کہانی صرف شداد بن عاد اور قارون کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک وارننگ ہے جو طاقت، دولت اور غرور میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انجام یہی بتاتا ہے کہ جو اللہ کے مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی عبرتناک، سچی اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں سننا اور دیکھنا پسند ہیں تو آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ایسی ہی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے جو دل کو ہلا دیں اور عقل کو جگا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔